ٹی بی او سیریز کے معزز ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو برمودا ٹرائی اینگل کا علاقہ کہاں واقع ہے اور اس سے جڑے پر اسرار حقائق، حادثات اور اب تک کی تحقیقی سرگرمیوں اور اس کے بارے میں مشہور ایسی باتیں جن کے بارے میں پہلے شاید آپ نہیں جانتے تھے پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برمودا ٹرائی اینگل میں اب تک پیش آنے والے حادثات کی تفصیل اور ان کے پیچھے چھپے حقائق اور مورخین کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے کے متعلق بتائیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں پیش آنے والے حادثات کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے 3 اقسام میں تقسیم کرنا پڑے گا: سمندری حادثات، فضائی حادثات اور زمینی حادثات۔ سمندری حادثات۔ برمودا ٹرائی اینگل کے پر اسرار سمندری حادثات کی ابتدا 11 اکتوبر 1492 کو ہوئی، جس کا تذکرہ کرسٹوفر کولمبس کی دستاویزات میں ملتا ہے کہ جب کرسٹوفر کولمبس اور سانٹا ماریا کے عملے نے گیانا ہائی لینڈ پر اترنے سے چند روز قبل سمندر میں نامعلوم روشنیوں کو اوپر نیچے ہوتا دیکھا اور آگ کی لپٹوں کو بھی۔ پکرنگ یو ایس ایس سن 1800 میں 90 افراد کے ساتھ اس علاقے میں لاپتہ ہوا۔ یو ایس ایس ویسپ بحری بیڑا سن 1814 میں 140 افراد کے ساتھ برمودا کے علاقے میں غرق آب ہوا۔ یو ایس ایس وائلڈ کیٹ بحری جہاز سن 1824 میں 14 افراد سمیت غائب ہوا۔ 4 مارچ 1918 کو یو ایس ایس سائیکلوپس اپنے 306 مسافروں سمیت گم ہوا۔ 31 جنوری 1921 کو کیرول اے ڈیرنگ نارتھ کیرولینا کے قریب بغیر عملے اور مسافروں کے تیرتا پایا گیا۔ اس حادثے کی آج تک کوئی ٹھوس حقائق سامنے نہیں آ سکے کہ جہاز کا عملہ آخر گیا کہاں، جبکہ جہاز بھی تباہ نہیں ہوا۔ 1 دسمبر 1925 کو ایس ایس کوٹوپیکسی ہوانا کے لیے 32 افراد کے عملے کے ساتھ غائب ہوا اور پھر 55 سال بعد اس جہاز کا ملبہ فلوریڈا سے 65 کلومیٹر دور پایا گیا۔ 23 نومبر 1941 AC-9 یو ایس ایس پروٹیوس سمندری جہاز اپنے 58 افراد کے ساتھ اس علاقے میں کھو گیا۔ 4 فروری 1963 ایس ایس میریان 39 افراد کے عملے کے ساتھ غرق آب ہوا۔ 12 جنوری 1980 کو HMCS ST لارنٹ نامی سمندری جہاز نشان عبرت بنا۔ جولائی 2015 ایک 14 سالہ لڑکا مچھلیاں پکڑنے کے لیے اس علاقے میں گیا لیکن کبھی واپس نہیں آیا۔ 1 سال بعد اس کی کشتی برمودا کے ساحل پر دکھائی دی۔ 1 اکتوبر 2015 کو SSET فیرو 33 افراد کے عملے کے ساتھ اس علاقے میں غرق ہوا۔ جب اس کی تلاش شروع کی گئی تو سمندر کی 1500 فٹ گہرائی میں اس کا ملبہ ملا۔ فضائی حادثات۔ برمودا ٹرائی اینگل کے فضائی حادثات کی بات کی جائے تو اس کی ابتدا 5 دسمبر 1945 کو ہوئی جب فلائٹ 19 کا حادثہ پیش آیا۔ فلائٹ 19 دراصل معمول کی جنگی پروازوں کا ایک سلسلہ تھا جس میں 5 بمبار طیارے اپنی معمول کی مشقوں کے لیے نکلے تھے۔ ان طیاروں میں کل 14 افراد سوار تھے۔ ان 5 طیاروں نے دن کے 2:10 پر اڑان بھری اور جیسے ہی اپنے مطلوبہ اہداف کو پورا کر کے واپس لوٹنے کے لیے تیار تھے تو ان 5 طیاروں کے ریڈار سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ ان طیاروں کے پائلٹ کی کنٹرول ٹیم کے ساتھ آخر تک گفتگو ہوتی رہی لیکن وہ راستے کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ جہازوں کا پیٹرول ختم ہو گیا اور وہ برمودا کی حدود میں گر کر تباہ ہو گئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شام کو جب اس حادثے کی تصدیق کے بعد ان کی تلاش میں PBM-5 میرائنر طیارے نے اپنے 13 افراد کی ٹیم کے ساتھ اڑان بھری تو ان کا بھی تقریباً اسی جگہ ریڈار کم کرنا چھوڑ گیا جہاں فلائٹ 19 کے کمپاس نے ساتھ چھوڑا تھا، اور PBM-5 بھی اپنے 13 مسافروں سمیت برمودا کی حدود میں ایسی گم ہوئی جس کی نشاندہی آج تک نہ کی جا سکی۔ 3 جولائی 1947 کو ڈگلس C-54 طیارہ اپنے 6 مسافروں سمیت غرق آب ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شدید موسم کی وجہ سے پائلٹ کے کنٹرول کھونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ B-29 بوئنگ جہاز میں سوار مسافروں کی تعداد 20 تھی۔ 16 نومبر 1949 کو اس علاقے میں غائب ہوا۔ 3 دن بعد برمودا سے 385 میل دور 18 مسافروں کو تلاش کر لیا گیا جبکہ 2 لوگ ڈوب گئے تھے۔ BSAA سٹار ٹائیگر 30 جنوری 1948 کو اپنے 31 افراد کے ساتھ غائب ہوا۔ اس کی گمشدگی کی اطلاع کے بعد موسم خراب ہونے کے باوجود 6 طیاروں نے 5 روز تک 882 گھنٹے تک پرواز کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا آج تک کوئی نشان نہ ملا۔
28 दिसंबर 1948 को DC-3 हवाई जहाज़ 32 मुसाफिरों समेत इस इलाके में गुम हुआ। C-119G त्यारा शाम 5:04 पर AFG एयरपोर्ट से ग्रैंड तुर्क जजीरे के लिए निकला, लेकिन ये त्यारा कभी वहां नहीं पहुंचा, जबकि इस त्यारे से आखिरी टेलीफोनिक राब्ता ग्रैंड तुर्क जजीरे से जब ये जहाज़ 177 मील दूर था तब हुआ। जब ये अपनी मंजिल तक ना पहुंचा तो इसको गुमशुदा करार दे दिया गया। कोस्ट गार्ड ने 5 दिन तक इसे तलाश करने की कोशिश की, जिसमें तकरीबन 77,000 मुरब्बा मील का फासला हर रोज़ तय किया जाता था, लेकिन इसका कोई निशान न मिला। 18 जुलाई 1965 को इस लापता त्यारे का मलबा एक्लेंस जजीरे के शुमाल मशरकी किनारे पर वाक़या गोल्ड रॉक के साहिल पर पाया गया। BSAA स्टार एरियल 17 जनवरी 1949 को 20 अफराद के साथ गायब हुआ। 9 नवंबर 1956 मार्टन P5M1 मार्लन त्यारा समंदर में गिरकर तबाह हुआ। इस हादसे में 10 अफराद जान से गए। कहा जाता है समंदर में गिरने से पहले ही इसमें आग लग गई थी। KB-50 के तरबीती त्यारा 8 जनवरी 1962 में 9 अफराद के साथ बरमूदा के इलाके में तबाह हुआ। 26 दिसंबर 1962 को एक प्राइवेट प्लेन एयरको एरोकोब F-01 पायलट और एक मुसाफिर समेत गायब हुआ। 30 जून 2005 पाइपर PA-23 3 अफराद के साथ गायब हुआ। 10 अप्रैल 2007 पाइपर PA-46 310P बैरी आइलैंड के करीब तबाह हुआ। इस हादसे में 2 अफराद जान से गए। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन फ्लाइट TK-183 एयरबस A330-200 को इस इलाके में गुजरते हुए कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इश्यूज का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्हें अपना रास्ता तब्दील करना पड़ा। 15 मई 2017 MU-2B हवाई जहाज जब 24,000 फुट की बुलंदी पर इस इलाके में परवाज कर रहा था, इसका राब्ता रडार और रेडियो से मुनक़ता हो गया, जबकि इसका मलबा बाद में मिल गया। ज़मीनी हादसात 1969 में आइजक लाइट हाउस बहामास के 2 रखवाले ऐसे लापता हुए कि उनका आज तक कोई निशान न मिल सका। तो नाज़रीन गिरामी, ये तो थी बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाले चंद काबिल ज़िक्र वाक़यात की तफसील, लेकिन याद रखिएगा कि इसके अलावा भी सैकड़ों वाक़यात इस इलाके में रूनुमा हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं कि मुहक्किकीन की इन वाक़यात के बारे में क्या राय है और इन हादसात के बारे में क्या थ्योरीज पेश करते हैं। बरमूदा मुसल्लस के पुरअसरार वाक़यात और इस इलाके के पोशीदा हक़ाइक़ के बारे में सबसे पहले चार्ल्स बर्लज़ ने 1973 में अपनी किताब द बरमूदा ट्रायंगल में बाकायदा किताब की शक्ल में इकट्ठे किए। इससे पहले ये वाक़यात सिर्फ ज़ुबान तक महदूद थे। इस किताब में चार्ल्स ने अपने वाक़यात को इस इलाके की पुरअसरारियत से जोड़ने और साबित करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। इस किताब का 30 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जमा किया जा चुका है और अब तक इसकी तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। बर्लज़ इस किताब में इन वाक़यात के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ पेश करता है और इनकी हकीकत पर दलाइल पेश करता है। इसके मुताबिक इन तमाम हादसात की वजह मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली है। सबसे पहले बर्लज़ ने अपने वाक़यात को ज़ेरे समंदर शहर अटलांटिस से जोड़ता है। अटलांटिस एक ऐसा अफसानवी शहर है जो कदीम ज़माने में कभी पाया जाता है, लेकिन इस शहर की मौजूदगी की आज तक कोई हकीकत सामने नहीं आ सकी। इसके अलावा इस किताब में समंदरी शैतानों और गैर मामूली मुज़ाहरा का जिक्र करता है और उड़न तश्तरियाँ यानी ऐसी कुव्वतें जो आज के दौर से भी कहीं जदीद कुव्वतों की मालिक हैं और ऐसी मखलूक़ात का जिनसे हम नावाकिफ़ हैं। इस किताब के शाया होने के बाद बरमूदा मुसल्लस की पुरअसरारियत को मानने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ और बहुत से दूसरे मुसन्निफ़ीन ने भी अपने कलम इस मौजू पर उठाए। कुछ ने इसकी तायीद की और कुछ ने इनकार, जबकि असर हाज़िर के बहुत कम मुसन्निफ़ीन इसकी तायीद करते हैं। जबकि लैरी कोचे ने बर्लज़ और इसके हम अकीदा मुसन्निफ़ीन की तरदीद में 1975 को द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के नाम से एक किताब लिखी। इस बुक में लैरी कोचे लिखता है कि गुडीज़, बर्लज़ और बाद के मुसन्निफ़ीन ने बरमूदा के हक़ाइक़ के बारे में मुबालगा आराई से काम लिया और इनको दलाइल के साथ रद्द करता है और ये नताइज पेश करता है। इसके मुताबिक इस इलाके में हादसात की तादाद दुनिया के किसी भी समंदरी इलाके में हादसात की निस्बत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर हादसात तूफ़ानों की जद में आने से हुए, न कि गैर मुतवक्के और पुरअसरार तौर पर। इन हादसात की तफसील को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और कुछ हादसात तो हकीकत में कभी रूनुमा ही नहीं हुए। बरमूदा मुसल्लस के पुरअसरारियत के मौजू को जानबूझ के गलत, पुरअसरार और सनसनीखेज बनाया गया। अर्नेस्ट यूवस और बैरी सिंगर ने बताया कि किस तरह पुरअसरारियत और गैर मामूली मुनाफा बख्श साबित होगी। टीवी, रेडियो, किताबों और मीडिया के हक में कैसे बेहतरीन जो इसकी तायीद करते हैं, जो कि असल हक़ाइक़ और तहकीक शुदा मवाद के खिलाफ है। इसके अलावा बेंजामिन रेडफोर्ड ने बरमूदा के इलाके में बाक़ियात का ना मिलना असल
اصل میں اس علاقے کی وسعت کی وجہ سے ہے۔ اتنے بڑے علاقے میں سمندر کی گہرائی میں تلاش بہت مشکل ہو سکتی ہے، اور ان کے علاوہ کچھ مصنفین انہیں مفوق الفطرت قوتیں، شیطانی طاقت اور اس جیسے غیر فطری عوامل کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس کے متعلق نہ تو ابھی تک کوئی ٹھوس شواہد اور نہ ہی منطقی دلائل منظر عام پر آتے ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں ان قدرتی وضاحتوں کی طرف جن کو عقل انسانی تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرتی، لیکن اس بارے میں ہر خاص و عام نہیں جانتا۔ کمپاس کی مختلف حالتیں۔ دنیا میں ہونے والے سمندری اور ہوائی حادثات میں آدھے سے زیادہ میں کمپاس یا ریڈار سسٹم کی خرابی ہی موجب ہے، اور یہ کوئی غیر معمولی عمل نہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے مقام ہیں جہاں قطب نما صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، اور اس حقیقت کو سمندری سفر کرنے والے صدیوں سے جانتے ہیں، لیکن عام عوام اس سے آگاہ نہیں، اور اس امر کو پر اسراریت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ پرتشدد موسم۔ سمندری طوفان طاقتور طوفان جو پانیوں میں بنتے ہیں، تاریخ گواہ ہے ان طوفانوں سے ہزاروں جانوں اور اربوں خربوں مالیت کے نقصان ہوئے ہیں۔ تیز ہوائیں اور ان سے بننے والے بگولے، آسمانی بجلی اور اس کی گرج کی آواز اور چمک نے زمین پر کئی دفعہ قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ میتھین ہائیڈریٹس۔ کئی براعظموں کے پانیوں میں میتھین گیس کے بڑے ذخائر کی نشاندہی کی گئی ہے، اور لیبارٹری میں اسے تجربات سے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ گیس جب دھماکے کی صورت میں پھٹتی ہے تو پانی کے ایک بہت بڑے حصے میں سطح تک خلا پیدا کرتی ہے، جو کسی بحری جہاز کو غرقیاب کر سکتی ہے۔ تاہم ایک رپورٹ کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پچھلے 15,000 سالوں میں برمودا کے علاقے میں ایسا خراج نہیں ہوا۔ انسانی غلطی۔ کسی بھی طیارے یا جہاز کے تباہ یا ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ انسان کی اپنی غلطی بھی ہوتی ہے۔ ماضی میں اس کی متعدد مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ٹی بی او سیریز کے معزز ناظرین، برمودا مثلث کے حادثات کی تفصیل اور ان سے جڑے حقائق اور محققین کی ان کے بارے میں رائے کے متعلق ہماری کاوش کو آپ تک پہنچایا، اور اس کے علاوہ مزید چند سوال کہ کیا برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ ہے؟ آخر کیوں اس جگہ کو اتنا پر اسرار بنایا گیا، اور آج کے جدید دور سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان سب کا جواب اس ویڈیو کے اگلے حصے میں دیں گے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔